اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک صلی علیہ. السلام علیکم. آپ کا میزبان زبیر الوی بزم عقیدت میں حاضر خدمت ہے. ناظرین، اس پروگرام میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی بات کرتے ہیں، عقیدت کی بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے پیار کی بات کرتے ہیں، سبحان اللہ، آپ کی سیرت کی بات کرتے ہیں، آپ کے کردار کی بات کرتے ہیں، اور آپ کے وہ تمام آپ کی زندگی کے جو تمام واقعات ہیں ان کو نظم کی صورت میں اس پروگرام میں پیش کیا جاتا ہے. آج کے ہمارے اس پروگرام میں وطن عزیز پاکستان کا ایک اور معروف اور خوبصورت نام فرید احمد خورشیدی صاحب ہمارے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں، مختلف اعزازات سے نوازے گئے نعت کے سلسلے میں، اور آج ہمارے اس پروگرام کی زینت ہیں. آئیے ناظرین، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں فرید احمد خورشیدی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرید احمد خورشیدی صاحب، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جزاک اللہ. اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس نعت کے صدقے میں مزید اعزازات سے نوازے. آمین ثم آمین. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ پروگرام ہمارا آپ نے کئی ایپیسوڈ ہمارے دیکھے. جی الحمدللہ. اور اس میں ہم نے یہی بات کہی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اہل ایمان کے دلوں میں اس طرح اجاگر کریں، اس طرح اس سے روشناس کرا دیں جی کہ مزید محبت بڑھ جائے. اور اس محبت کے انداز کیا ہوں؟ قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بے شک کہ جب آپ کو یہ علم ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر میں تمہارے گھر آؤں گا ہجرت کے لیے، تو قربان جائیے کہ انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا. سبحان اللہ. کہ کیا خبر ہمارے آقا کب تشریف لائیں لیں، اور میں ایسا نہ ہو کہ دروازے پہ آ کر ان کو زحمت اٹھانی. وہ دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور اس انتظار میں تھے. تو یہ وہ محبت ہمارے دلوں میں اجاگر کیسے ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے جب محبت کا جب ہم اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، تو اس میں پھر ضروری یہ بھی ہے کہ جب وہ ہمارے آقا و مولا ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. سبحان اللہ. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو امتی امتی کہتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے. اس امتی کی قسمت یہ دیکھیے زبیر بھائی کہ کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ سرکار نے امتی کو یاد کیا. سبحان اللہ. تو امتیوں پہ بھی لازم یہ ہے کہ کسی بھی لمحے اپنے آقا و مولا سے غافل نہ ہوں، بلکہ ان کے اس تمام جو آپ نے عمل کیے ہیں اس پہ عمل پیرا ہو جائیں. تو اس سے یقیناً پھر سرکار بھی راضی ہوں گے اور سرکار کی جو رب ہے بڑھتی چلی جائے گی. اچھا، آپ نے نعت خوانی کا آغاز کب سے کیا؟ زہر بھائی، میں شعبہ نعت میں جو ہے تقریباً سن 2000 سے میں آیا ہوں شعبہ نعت میں، اور اس سے پہلے تو مختلف شعبے کے حوالے سے میں کام کرتا رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ایک بار میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا دسترخوان پہ، تو ٹی وی آن کیا، تو چینل جیسے ہی میں نے چینج کیا تو سامنے الحاج خورشید احمد صاحب کی نعت آ رہی تھی. واہ واہ. اور بس جب وہ سنی تو وہ دل میں ایسا اثر کیا، جیسے کہ آپ نے فرمایا شروع میں کہ وہ ایسا اثر کیا کہ بس دل نے یہ کہا کہ یار سرکار کی نعتیں پڑھیں. سبحان اللہ. تو آپ جو نعت پیش فرما رہے تھے اس وقت میں کہ مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے. واہ واہ. تو وہ نعت میں سنتا رہا. وائف نے کھانا بھی لا کے رکھ دیا، لیکن وہ میں نے کھانا بعد میں کھایا، پہلے پوری نعت سنی. سبحان اللہ. پھر میں گیا ریمبو سینٹر، وہاں سے وہ اس کی سی ڈی لے کر آیا، پھر اس کو سنا، اور پھر یہ سلسلہ یوں شروع ہوا. وہ میرے پہلے روحانی استاد تھے، پھر الحمدللہ 2002 میں باقاعدہ پھر میں آپ سے شاگرد ہوا، اور بس پھر وہ جب سے سلسلہ چل رہا ہے.
تو آپ نے نعت سیکھا نہیں بلکہ آپ نے سن کے پڑھا؟ سن کے پڑھی، جی جی. اچھا، اس سے قبل کہ ہم آپ سے مزید گفتگو کریں، ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ کے حمد کا نذرانہ پیش فرمائیں. جی انشاءاللہ ضرور، تاکہ کہ اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں. ضرور پیش کرتا ہوں. تیری شان اماں نوالہ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. تیری شان اماں نوالہ اللہ جل جلالہ. تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میرے جسم پاک کی ہے غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا. ہو تیری رضا میری آرزو، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ. تجھے بے نیازی کا واسطہ ہو معاف میری ہر ایک خطا، کہ برائے احمد مجتبی ہو معاف میری ہر ایک خطا، ہو معاف میری ہر ایک خطا. سر حشر رہ جائے آبرو، سر حشر رہ جائے آبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو. میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. بہت خوبصورت پڑھا آپ نے. جزاک اللہ.
اچھا اب ہم نعت کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ میں الحاج خورشید احمد کی جی سی ڈی لے کر خرید کے لائے اور آپ نے پڑھا ان کو دیکھ کر، اور یہ یقین جانیے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ بات سن کے۔ زبیر بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہر ایک کام میں قدرت کی مصلیحت ہے، اور انسان بہت کچھ چاہتا ہے لیکن ہوتا وہ ہے جو رب چاہتا ہے، ہاں ہوتا وہ ہے جو رب چاہتا ہے۔ تو مجھے نہیں علم تھا کہ میں ایک دن نعت خواں بھی ہو جاؤں گا، اللہ اللہ اللہ۔ اور جو ہے کمال صاحب جو ہے خورشید بھائی کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے تھے، اور خورشید بھائی بھی ایسے ان کو اپنا بزرگ سمجھتے تھے، جی جی، اور خورشید بھائی کے توسط سے ہی جو ہے وہ کمال صاحب سے میرا تعلق جڑا۔ تو کیونکہ بابا شفیق احمد وارسی جو ہیں وہ میرے پیر بھائی استاد بھائی ہیں، ماشاءاللہ ان سے بھی کافی دفعہ میری بات ہوئی ہے پروگرام کے لیے۔ بس یہ کہ آپ اس چینل کے حوالے سے، اس پروگرام کے حوالے سے میں کہوں گا، جہاں جہاں بھی دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ تمام عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں گزارش کرتا ہوں کہ بابا شفیق وارسی کے لیے صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ وہ پچھلے تقریباً 7-8 مہینے سے جو ہے وہ بستر پر ہیں، اللہ کرم تو آمین۔ تو اور اس میں ہمارے وطن عزیز کے معروف بین الاقوامی شہرت کے حامل محمد راشد اعظم صاحب نے ان کے لیے ایک محفل کا انعقاد کیا، جس میں کافی ہمارے جو جتنے بھی ساتھی دوست ہیں نعت خواں تمام نے شرکت کی تھی، اور اس میں راشد کا جو مین جو ٹارگیٹ تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ ایسے اگر کچھ دیتے تو صحیح نہیں ہے، تو ان کی مدد اس طرح سے کی جائے کہ ان کو بٹھایا گیا، اس میں وارسی بھائی کو بلا کے لائے، انہیں بٹھایا، ان سے نعت پڑھوائی کہ وارسی بھائی آپ نعت پڑھیں، آپ جو یہ نہیں سمجھے کہ آپ بیمار ہیں، آپ نعت پڑھیے۔ انہوں نے نعت پڑھی اور پھر نذرانے شروع ہو گئے۔ اچھا یہ ایک طریقہ تھا یہ، اور پھر جتنے بھی ماشاءاللہ کراچی کے جتنے نامور نعت خواں ہیں سب اس میں تشریف لائے تھے، اور پھر ماشاءاللہ بہت اچھا معاملہ۔ شفیق بابا شفیق وارسی جو ہے کہ ان کا ایک نام ہے، انہوں نے اس فیلڈ میں نعت کے شعبہ میں کام کیا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، عمر درازی عطا فرمائے، اور ہمارے درمیان جس طرح وہ نعت پڑھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جلد واپسی بالکل انشاءاللہ۔ اور یہ کہ بس یہ کہ بہت اللہ نے کرم فرمایا سرکار کے صدقے میں۔ اچھا میں یہ آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے پہلے میری آپ سے جو گفتگو ہوئی مختصر ہی ہوئی ہے، اس گفتگو میں جو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ یہ خانقاہی سلسلے سے آپ کا زیادہ واسطہ رابطہ ہے، اور آپ اسی سلسلے میں زیادہ مصروف بھی رہتے ہیں، اور زیادہ طور پر آپ خانقاہوں کی جو معافلینات ہوتی ہیں اس کو آپ مینیج بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اس کے اندر۔ الحمدللہ میں خود بھی جو ہے زبیر بھائی قادری سلسلے سے وابستہ ہوں، جو گھر پہ کیونکہ محفل ہوا کرتی تھی تو اس میں محفل سما بھی ہے اور نعت خوانی بھی ہے، ہر جمعرات کو ذکر کا بھی سلسلہ ہوتا تھا۔ پھر اسی طریقے سے دیگر خانقاہیں جتنی بھی ہیں جہاں کہیں 6 تاریخ ہوتی، کہیں 11 تاریخ ہوتی، اس طریقے سے تو ان محفلوں میں اچھا میں دراصل کیونکہ میرا اپنا بزنس بھی ہے تو اس کو میں نے اپنا پروفیشنلی بنایا، یہ میرا شوق ہے ماشاءاللہ، یہ میرا شوق ہے۔ اچھا پھر بات ایک یہ بھی ہے کہ سرکار کی ثنا و توصیف کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں لوٹتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کہیں بھی گیا کسی نے بھی بلایا تو وہ مجھ سے کہتے ہیں جی یہ نذرانہ، میں کہتا ہوں یہ کہ آپ مجھے محبت سے بلا رہے ہیں یہ میرے لیے نذرانہ ہے، اب آپ جو پیش کریں گے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو بن مانگے اتنا ملتا ہے تو پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بہت اچھا۔ لیکن میرا جو آپ سے جو سوال جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ خانقاہی سلسلہ نو ڈاؤٹ کسی کو اس میں شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور شبہ بھی نہیں ہے کہ اولیاء اللہ جو ہے نا یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، بالکل بے شک، اور ان کے فیوز و برکات جاری و ساری ہیں، بے شک، اور جاری رہیں گے انشاءاللہ، جاری رہتے ہیں۔ اور لیکن ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خانقاہ پر جو مزارات پہ جو نعت خوانی ہوتی ہے یا قوالی ہوتی ہے اس میں زیادہ طور پہ جو ہے کہ بجائے نعت پڑھنے کے منقبت پڑھتے ہیں لوگ، نعت کے اشعار کو منقبت کی صورت میں پڑھ دیتے ہیں، جو کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے، کیونکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف آپ کی تعریف کے لیے، آپ ہی کی تعریف۔ لیکن مزارات پہ میں نے یہ دیکھا کہ بہت سے ایسے نادان ہمارے نعت خواں وہ کیا کرتے ہیں کہ نعت کے اشعار کو اپنے پیر صاحب کے لیے جو زندہ ہوں یا پردہ ان کے لیے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں کہ جب جہاں بات آتی ہے محبت کی
تو وہ منقبت جو ہے وہ کہلائے گی. تو ظاہر ہے وہ ایک عشق میں اپنے شیخ کے لیے, اپنے مرشد کے لیے, تو لیکن نعت جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب جو عاشق رسول ہیں ان سے کسی کو محبت ہے, پیار ہے, عشق ہے, تو اس کے لیے اگر وہ کچھ کہتا ہے تو لیکن وہ ایک الگ شان ہے, ان کی الگ ایک شان ہے, تو ان سے ان کو نہیں ملانا چاہیے. نہیں ملانا چاہیے. تو یہ نادانی ہے نا, یہ نادانی ہے کہ وہی نہ سمجھی. بالکل. تو ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے جی کہ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے, جہاں تک لوگ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو, اس میں یہ ہے کہ جب آپ اگر نعت پڑھ رہے ہیں تو آپ نعت ہی پڑھیے, آپ اس کو منقبت نہ بنا دیں. میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ ہمارے وطن عزیز کے ایک اور معروف شاعر ہیں عشرت گودروی صاحب. ہاں بہت معروف ہیں, ہے نا, تو ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی کافی. میں ان سے ملاقات کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ فرید بھائی آج کل آپ بڑی نعتیں پڑھ رہے ہیں, میری بھی پڑھ رہے ہیں, لوگ مجھے بتا رہے ہیں. میں نے کہا بس یہ کہ آپ نے لکھا اتنا اچھا ہے تو پڑھتے بھی ہیں, ہمارے لیے خوشی کی بھی بات ہوتی ہے. تو آپ نے مجھ سے باتوں کی دوران میں مجھ سے پوچھا آپ کے مرشد کا نام کیا ہے. اچھا, اب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے اسی دوران میں ایک جو ہے کلام حضرت کے لیے لکھا. اچھا, کہ بھئی یہ فرید بھائی میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے, اور اس میں اجازت یہ ہے کہ مختے میں آپ اپنا نام دے دیں. میں نے بھائی مجھے کچھ آتے نہیں تو میں اپنا نام کیوں دوں گا, آپ نے محنت کی ہے, اللہ نے آپ کو عطا کی ہے, تو آپ اپنا بولیں گے نہیں میں نے, یہ آپ کی محبت ہے. اچھا, وہ جیسے انہوں نے ایز اٹ از لکھا جب حضرت حیاتی میں تھے, میں آپ کے پاس لے گیا. میں نے کہا حضور یہ میں ہمارے ملک کے ایک شاعر ہیں, انہوں نے آپ کے لیے کچھ اشعار لکھے ہیں. حضرت نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد مجھے کہا کہ اس کو آپ رکھ لو. اچھا, اسے رکھ لیں, آپ میری حیاتی میں کبھی نہیں پڑھیں گے اس کو. اچھا, اس کو رکھ لیں, اس لیے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے لیے کوئی لکھے اور ہم پڑھیں. یہ ان کی انکساری, جی, یہ عاجزی. جی, تو اللہ کو یہی تو پسند ہے, عاجزی. بالکل. یہ کہ جب میرا وصال ہو جائے, جب میں دنیا میں نہ ہوں, تو تب, کیونکہ انہوں نے میرے محبت میں لکھ دیا ہے یہ. واہ واہ. اچھا, اب آپ اس پروگرام میں کون سی نعت شامل کریں گے؟ ایک نعت شریف ہے, میں اس کو پیش کرتا ہوں. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. یا شاہ ایک نظر کرم, موری لاج تمہارے ہاتھ, سرکار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. یا شاہ ایک نظر کرم, موری لاج تمہارے ہاتھ, سرکار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. کرم یا سیدی, کرم یا سیدی, ٹوٹی ہوئی آس ہوں میں, دکھ سے بھرا دل ہے میرا. صلی اللہ سید المحسنین, صلی اللہ سید المحسنین. نام تیرا صلی اللہ, کوئی نہیں تیرے سوا. صلی اللہ سید المحسنین, صلی اللہ سید المحسنین. غم خار جہاں تسکین و جاں, ایک شب کو مجھے بھی ہو. غم خار جہاں تسکین و جاں, ایک شب کو مجھے بھی ہو. دیدار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. یا شاہ ایک نظر کرم, موری لاج تمہارے ہاتھ, سرکار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. فرید صاحب, آپ کا ایک سلسلہ ہے. جی الحمدللہ. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بات صحیح بات وہ عوام تک پہنچ سکے. جی, آپ نے دیکھا مزارات پہ مختلف
جب ان کا عرس ہوتا ہے یا کچھ ایسی کوئی خاص دن ہوتا ہے جی جی تو اس پہ وہ ڈھول کے ساتھ ڈھول ڈھمک کے کرتے ہیں، یا جو ہے کہ وہ اس انداز سے آتے ہیں کہ مزار پر لیٹ جانا، اس طرح کی کوئی حرکات و سکنات ہوتی ہیں. تو اس پر قابو کرنے کے لیے آپ، کیونکہ ایسا تو دین میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ مزار پر لیٹ جائیے جا کر، نہیں ایسا بالکل ہے نا، اور ڈھول پیٹتے ہوئے آنا، تو یہ چیزیں تو ہمارے شریعت کے دائرے میں تو نہیں آتی. نہیں. دیکھیں کہ میں یہاں پہ یہ بات کہوں گا کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں جب آپ کو بھیجا گیا، آپ عطائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو وہاں تمام لوگوں کے ہمارے آپ موجود ہوتے تھے، ان سے محبت رکھنے والے، ان کے مریدین میں تمام آپ کی خدمت میں موجود ہوتے تھے، دین مبین کی باتیں ہوا کرتی تھیں. تو کافی مجمع جو ہے وہاں اس طرف مائل ہونے لگا. آپ کی صحبت میں جو آیا، آپ کو جو دیکھتا تھا وہ آپ کا دیوانہ ہو جایا کرتا تھا، پھر داخل اسلام میں شامل ہو جایا کرتا تھا. یہ آپ کا حسن اخلاق تھا، لوگوں سے آپ کا پیار تھا، لوگوں سے محبت تھی. تو کئی بھجن کی آواز آتی تھی اور ڈھول باجے، اور جب یہ اس طرح ماحول ایسا تھا، ماحول کی وجہ سے جو ہے. اچھا، جب وہ کانوں کو ایک چیز لگی دور سے تو توجہ اس طرف ہوئی. جب توجہ اس طرف ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو یہ چیز مائل کر رہی ہے. تو پھر وہ جو ہے آپ نے جو سما کا جو ایک معاملہ ہے وہ وہاں سے شروع ہوا، محفل سما کا جو ہے. لیکن جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ یہ ڈھول بجتے ہوئے آتے ہیں اور مزارات پہ لیٹ جانا اور بیٹھ جانا، یہ بالکل شریعت کے بالکل خلاف ہے. شریعت سے اس کا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے. یہاں تو تعلیم جو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ادب کے دائرے میں آئے. ادب کے دائرے. یہ سوال میرے ذہن میں کیسے اٹھا جی کہ اس کی تخلیق اس طرح کی، جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ کے جو پیر و مرشد تھے جی وہ منقبت انہوں نے پڑھنے نہیں دی. جی جی انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اس کو روک دیں. بالکل. تو وہ تو اس چیز کے، اس فلسفے کے قائل ہیں اولیاء اللہ، لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دراصل انہوں نے اپنی نمود و نمائش جس کو کہتے ہیں نا، اس سے دور رکھا، اس سے دور رہے. اچھا، آج جو المیہ ہیں، دراصل ایک تو یہ کہ ایجوکیشن نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے نا. ایک سب سے بڑا معاملہ یہ ہے، سب سے بڑا فیکٹ تو یہ ہے کہ تعلیم سے بے بہرا ہے. اچھا، اب جو ہے، اب جب انہوں نے کیا کہا کہ کوئی دوسرا ایسا کر رہا ہے تو انہوں نے اس عمل کو اپنا لیا. بھائی یہ غلط ہے، پہلے اس کو دیکھ تو لو کہ یہ صحیح بھی ہے غلط ہے، اسلام میں اس کی اجازت ہے بھی ہے نہیں بھی. بس کسی نے دیکھ لیا، وہ وہاں پہ گئے تھے، وہاں ناچ رہے تھے، وہاں یوں کر رہے تھے، اور اس طریقے سے کر کے. دیکھی حال ہی میں ایک ہمارے بہت قریب کے دوست ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی خواجہ غریب نواز کے عرس کی. اچھا. اس میں کچھ لڑکے ہیں جنہوں نے شرٹس اپنی اتاری ہوئی ہیں اور ایک آگ کا ان کے پاس کوئی لکڑی کوئی چیز پکڑا ہوا ہے، تو اس سے جو ہے نا پورا گھما رہے ہیں اپنے اوپر سے، اس طرح گھما رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ناچتے ہیں. ناچنے کے بعد جب ردم بنتا ہے تو پھر پیچھے سے قوالی کی آواز آتی ہے. اچھا، تو اب اس طرح کا جو سلسلہ، جو نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا سلسلہ ہے؟ یہ تو اولیاء کرام کو بدنام کرنے کی بات ہے. بات ایسی ہے کہ کچھ میڈیا آج کل اس طرح سے، کیونکہ یہ جو نیٹ کے ذریعے اور اس طریقے سے کیونکہ ایک آسان ہو گیا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو، دین کو ٹھیس پہنچانا، دین کو نقصان پہنچانا. تو دوسرے غیر مذہب جو لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اگر ان میں فتنہ رہے، اگر ان میں اتحاد ہو جائے گا، اتفاق ہو جائے گا، تو شیطان کی اس دن موت ہے. تو یہ نئی کچھ نہ کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا پہ بھی ویسے بھی کافی سارے معاملات یہ آتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیو آ گئی، اس طرح کی فلمیں آ گئیں، اس پہ جو تضاد جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ چھیڑتے ہیں مسلمانوں کو، جو تنگ کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کو ابھاریں تاکہ اس میں فسادات ہوں. اچھا، آپ نے شروع میں شوبز کی بات کی تو شوبز سے بھی آپ کا کوئی تعلق رہا ہے؟ شوبز سے یوں رہا ہے کہ تقریباً کوئی 87 سے 90 تک جو ہے اس میں ریڈیو بھی میں نے کیا ہے کچھ. اچھا، ریڈیو پہ بھی ناتے ہیں؟ نہیں، وہ مطلب جیسے حامد میاں کے ایک پروگرام آتا تھا تو اس میں بھی کچھ کیا ہے، کچھ اسٹیج پہ بھی. مطلب وہ شوبز کے حوالے سے، ایکٹنگ کے حوالے سے. جی، کچھ آڈیو، کچھ آڈیو بھی جیسے ہوتی تھی. اس دوران میں امیر سیانی کے نام سے ایک البم آتا تھا انڈیا کا نا جیسے، تو یہاں پاکستان میں بھی وہ ہوتا تھا، تو وہ بھی کیا. مطلب ایک شوق تھا تو اس کو بس کیا. پھر لیکن جب اپنا کام بھی دیکھا ساتھ ساتھ. جی، یعنی کہ آپ نے شوبز سے آپ اس دنیا میں آئے، نعت کی دنیا میں آئے،
اور پھر خاص طور پر آپ نے جو سلسلے سے تو اب یہی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو اہل مزار سے اگر محبت رکھتے ہیں، اگر عقیدت رکھتے ہیں، تو کوشش یہ ہو کہ منقبت کو منقبت رکھیں، جی نعت کو نعت رکھیں، اور جو بزرگان دین نے جو اسلام بتایا ہے اس پر چلیں. آپ کی جو علم جو آپ نے دیا لوگوں کو، آپ نے جو معلومات دی، آپ نے ایک سلسلہ بتایا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، ان کی اس تعلیمات پر ہم عمل کریں. جی اس پہ جب ہم عمل کریں گے تو یقیناً ایک نہ ایک دن اپنی منزل پہ پہنچیں گے. دیکھیں جتنے بھی بزرگان عظام آئے ہیں، جن کی تعلیم جو رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، اس کے اوپر اپنے آپ کو ڈھالو. نماز پڑھنی ہے، پابندی کرنی ہے، تہجد گزاری، ذکر و اذکار. جب داخل سلسلہ ہوتے ہیں تو جو بزرگ جن سے وابستہ ہوتے ہیں وہ ذکر دیتے ہیں. جب ذکر میں انسان لگتا ہے تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا کلمہ پڑھنا ہے، اتنا درود پڑھنا ہے، اتنا یہ آیت پڑھنی ہے، اتنی یہ آیت پڑھنی ہے، پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو ایک سلسلہ بنتا ہے صراط المستقیم والا، جس پہ اللہ نے انعام اور اکرام کیا ہے. جب اس کے اوپر انسان چلتا ہے تو پھر وہ دنیا کی فکر سے دور رہتا ہے. اس کو صرف اور اسی محبت میں، اسی لگن میں وہ لگا رہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر ہو جاؤں. سبحان اللہ. ہر ایک عاشق کی جو تمنا، جو آرزو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سرکار کے قدموں میں پہنچ جائیں. بے شک. کل روز محشر جب قیامت میں ہم ہوں تو سرکار کے یہ ہمارا ہے. بات وہی ہے کہ عقیدت کی، محبت کی. اس سے مفہوم ہم یہ لیں گے، قدموں میں پہنچنے کا مفہوم یہ لیں گے کہ ہم نے اپنی ذات کو مٹا دینا ہے. بالکل. کیونکہ ہمارا اس پہ ایمان و عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ایک رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. بے شک، کوئی شک. یہ دنیا ساری آپ کی نظر میں ہے. بے شک. آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے آپ کے سامنے ہے ہر چیز بالکل. تو آپ جو ہے نا وہ تو ہم مٹ جائیں، اپنے آپ کو فنا کر دیں، اپنے آپ کو اس دین میں ضم کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل کریں تو ہم ان کے قدموں میں ہیں. بالکل. یہ جیسے میں نے ابھی پہلے عرض کی کہ وہ یہی معاملہ ہے سارا، کہ جتنا بھی جو بھی کچھ ہے، کیونکہ جو سرکار نے فرمایا اس پہ جو عمل پیرا ہوگا دنیا کی محبت سے تو دور ہوگا نا. وہ تو یہ چاہے گا کہ بس جیسے سرکار نے کہا بس وہ راضی ہو جائیں، ان کا رب راضی ہو جائے، تو ہمارے لیے یقیناً بخشش ہے. اچھا، ہم چاہ رہے ہیں کہ اب آپ کی تیسرا کلام جو آپ محافل میں اکثر پڑھا کرتے ہیں، تو اس کے چند اشعار آپ عنایت فرمائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. میں اب کیونکہ ایک ماحول ایک بنا، اور اس حساب سے میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ کلام پیش کرنے سعادت حاصل کر رہا ہوں. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا. تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے. میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ ہٹانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا. میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے. ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا. پوری ہر آرزو ہر تمنا کرو، تھام لو جالیاں التجائیں کرو، مانگنے والو دامن کشادہ کرو، مانگنے والو دامن کشادہ کرو، کملی والے کا فیض و کرم عام ہے،
تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا. بہت خوب، بہت. یعنی بات وہی ہے کہ بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم حسن تو یوسف علیہ السلام کا مشہور ہے اور ان کی مثال دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے چہرے پر 70,000 نقاب ڈالے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 70,000 نقاب موجود ہیں میرے چہرے پر، اگر ایک بھی ہٹ جائے تو یہ دنیا میرے حسن کی تاب نہیں لا سکتی. بے شک نہیں لا سکتے. تو یہ آپ کے حسن کا یہ کمال کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حسن جمال عطا فرمایا بے شک کہ لوگ ان کی آپ کتاب نہیں لا سکتے تھے. اور کہ کوئی کسی صحابی نے آپ کو نظر بھر کے دیکھا نہیں، اتنی بجالی کسی کی نہیں تھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے. وہ حسن اللہ نے جو انہیں عطا کیا وہ کسی کو نہیں، کسی کو نہیں، کسی کی مجال ہی نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو چہرہ اپنا اٹھائے اور آپ کے چہرے کی طرف پر. سبحان اللہ. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ادیہ نعت پیش کی اور بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. میں آپ کا بھی، آپ کے چینل کا بھی، آپ کے تمام انتظامیہ کا بھی بہت ممنون ہوں، مشکور ہوں. اور آپ یقین جانیں زبیر بھائی کہ جس طرح سے کیونکہ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، لیکن اس وقت جو دل کی کیفیت ہے کہ جس طرح سے ایک محفل کا رنگ آیا ہے اور جس طرح سے ایک گفتگو ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور سننے والوں کو سب کو اسے سمجھنے کی، اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. کیونکہ بات یہ ہے کہ ذریعہ نجات تبھی ہوگی تب آپ اس کی فکر کریں گے. نماز کی پابندی ہو جائے، اچھے کام ہو جائیں. جب ہم یہ چھوڑ دیں گے نا کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، بلکہ کسی کو کہنے کے بجائے اپنے اندر جب ہم تلاش کریں گے، اپنے آپ کو جب ہم درست کریں گے تو ہر چیز درست ہو جائے گی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین، ہمارے ساتھ تشریف فرماتے فرید احمد خورشیدی صاحب، جنہوں نے بڑے مدلل انداز میں، بڑے آسان الفاظ میں یوں کہی کہ انہوں نے بہت اچھا میسیج دیا. وہی میسیج کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ اللہ، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. اور مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سبحان اللہ، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی تلقین کرتے رہے، والصبر، اور صبر پر قائم رہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مشن پر صبر، استقامت عطا فرمائے. آمین. اور یہ ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جس اسٹیج پر بھی ہوں، جس جگہ پر بھی ہوں، ہم حق بات کی تلقین کریں. بے شک. اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے نعت خواں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس پروگرام کی زینت بننا چاہتا ہے، تو ضرور تشریف لائیں، مجھ سے رابطہ کیجیے گا. اور اگر آپ نے اس شعبہ نعت میں کوئی کام کیا ہے، کسی بھی حوالے سے آپ کی خدمات ہیں، تو یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے موجود ہے. ہم آپ کے لیے یہاں یہ محفل سجاتے ہیں، آپ ضرور تشریف لائیے گا. اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.